بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب حضور اکرم معراج پر تشریف لے گئے تو سب آسمان والے فرشتے حوریں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مرحبا کہنے کے لیے تشریف فرما تھے۔ حضور اکرم کے جنت میں آنے کی خبر سن کر سب ہی بے چینی سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مرحبا کہنے کے لیے بے تاب تھے۔ اس سفر میں حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی آپ کے ساتھ تھے۔ سرور کائنات سیر کرتے ہوئے جنت میں حوروں کے پاس سے گزرے۔ نبی اکرم کی نگاہ اچانک ایک حور پر پڑی جو بہت ہی غمگین تھی، جو جنت میں ایک درخت کو شاخ کو پکڑے ہوئے رو رہی تھی۔ آپ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ اس حور کو کیا پریشانی ہے کہ یہ اتنی غمگین بیٹھی ہے، جنت میں ہوتے ہوئے بھی یہ اتنی پریشان کیوں ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس حور کے پاس تشریف لے گئے اور اس حور سے دریافت کیا، کیا تم کو پتہ ہے آج جنت میں کون تشریف لایا ہے؟ اس حور نے جواب دیا کہ میرے علم میں ہے کہ امام الانبیاء جنت میں تشریف لا چکے ہیں۔ حور نے کہا کہ اس لیے تو میں نے ایسا حال بنا رکھا ہے کہ رحمت دو عالم کی نگاہ میرے پر پڑے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا حال دریافت کریں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا تجھے مبارک ہو کہ حضرت محمد نے تمہارا حال دریافت کرنے کے لیے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ حضرت محمد کی سواری تمہارا جواب طلب کرنے کے لیے یہاں رکی ہوئی ہے۔ حور نے اپنے آنسوؤں کو صاف کرتے ہوئے کہا کہ میں خود اپنی درد بھری کہانی آقائے دو جہاں کو سناؤں گی۔ حضرت محمد نے اس کو حور کو اپنے پاس آنے کی اجازت دی تو حور نے حضرت محمد کے پاس گئی۔ حور نے بڑے ادب کے ساتھ حضرت محمد کو سلام پیش کیا۔ حور نے نبی مکرم سے عرض کی کہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے مجھے حسین و جمیل حوروں کی سردار ملکہ کا رتبہ دیا ہے۔ جنت میں میرے جتنا خوبصورت کوئی نہیں۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے اتنا حسن و جمال سے نوازا ہے کہ اگر میں اپنا نقاب چہرے سے ہٹا دوں تو جنت میں ہر طرف نور ہی نور ہو جائے۔ حور نے بڑے ہی دکھی لہجے میں کہا کہ اللہ کے نبی، ایک دن میرا ذہن میں خیال آیا کہ قیامت کے دن ہر حور کو کسی نہ کسی بندے کے حوالے کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے میرا بھی کوئی نہ کوئی جوڑا بنایا ہوگا جس کے ساتھ میں نے دائمی زندگی گزارنی ہے۔ میرا یہ خیال آگے بڑھتے بڑھتے ایک خواہش کی صورت میں تبدیل ہو گیا۔ میں نے ایک دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سوال کیا کہ یا اللہ، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھے جنت کی سب حوروں سے زیادہ حسن و جمال عطا کیا، کہ اتنا حسن و جمال جنت میں کسی بھی حور کو نہیں عطا کیا۔ یا اللہ تعالیٰ، میرے دل میں کافی مدت سے ایک سوال اٹھ رہا ہے کہ تو نے ہر حور کا ایک جوڑا بنایا ہے جو زمین پر مردوں کی شکل میں پیدا کیا ہے۔ مرنے کے بعد وہ جنت میں حوروں کے خاوند ہوں گے۔ یا اللہ تعالیٰ، یہ بات تو ظاہر ہے کہ تو نے میرا بھی کوئی نہ کوئی جوڑا بنایا ہوگا جو جنت میں میرا خاوند ہوگا۔ یا اللہ تعالیٰ، اس بندے کی ایک جھلک مجھے بھی دکھا دے۔ اللہ تعالیٰ نے میری دعا کو قبول فرمایا اور حکم دیا کہ سامنے جو آئینہ لگا ہے اس کو دیکھ لو۔ اس آئینہ میں تجھے کو تیرے جوڑے کی صورت نظر آ جائے گی۔ یا رسول اللہ، میں بڑی خوشی کے ساتھ اس آئینہ کی طرف بڑھی۔ میرے قدم خوشی کے ہمارے زمین پر نہیں لگ رہے تھے کہ آج محبوب ترین ساتھی کو دیکھنے جا رہی تھی کہ میں نے نگاہ اٹھائی، دل پریشان ہوا کہ میری ساری تمنائیں پانی کی طرح بہہ گئیں۔ میرا ذہن ہمیشہ اس بات کو لے کر بہت دکھی ہوتا۔ میں یہ سوچتی ایسا نہ ہو کہ میرا جوڑا کوئی بدصورت اور وحشی نہ ہو، کیونکہ میں اس کے ساتھ کس طرح زندگی گزار سکتی ہوں۔ میں یہ بات کو سوچ سوچ کر پریشان ہوتی رہتی ہوں۔ جب میں آئینہ دیکھا تو وہی ہوا جس بات کا مجھے ڈر تھا۔ حضرت محمد اس بات کی سن کر بہت مسکرائے۔ حضرت محمد نے اس حور سے پوچھا، تو نے آئینے میں جس شخص کو دیکھا تھا، اپنے جوڑے کا حلیہ دیکھا تھا، اس کے بارے میں مجھے بھی بتاؤ، اس کا حلیہ کیا تھا؟ حور نے آہ بھرتے ہوئے رسول اللہ سے عرض کی کہ اس کا رنگ سیاہ فام تھا، اس کی چھوٹی چھوٹی آنکھیں، موٹے موٹے ہونٹ، چوڑے چوڑے دانت، چپٹی ناک اور چہرہ تنگ و تریخ، اس کی پیشانی چوڑی تھی۔ قد و قامت میں بھی وہ بالکل خوبصورت نہیں لگتا، مجھے تو وہ حبشی نسل سے لگتا تھا۔ جب سے میں نے اس کا آئینہ میں چہرہ دیکھا ہے، میں تب سے پریشان ہی رہتی ہوں۔ جب حور نے اس جنت میں اپنے جوڑے کا حلیہ بیان کیا تو حضرت محمد نے اپنی آنکھیں اٹھائیں۔ رسول اللہ کی آنکھیں غیرت اور جلال سے سرخ ہو گئیں۔ آپ نے اس حور کو فرمایا، جو حلیہ تو نے بیان کیا ہے وہ میرے پیارے صحابی بلال کا ہے۔ وہ تو ایک عاشق اور ایک سچا مومن ہے،
تو اس نایاب ہستی کو پا کر بھی غم نصیبی کا شکوہ کر رہی ہے؟ کیا تجھ کو اس بات کے بارے میں علم نہیں کہ بلال میرا سب سے پیارا صحابی ہے؟ میرا مؤذن ہے، میں نے اس کو اپنی پلکوں کے سائے میں جگہ دی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ بلال کو اللہ تعالیٰ وہ رتبہ عطا کرے گا کہ بلال کے جسم کی سیاہی حوروں کے رخساروں پر تل لگانے کے لیے تقسیم کی جائے گی۔ آتش کدہ عشق میں وہ نکھرا ہوا سونا جس نے محبت کی شفقت میں دونوں جہاں سے منہ پھیر لیا، وہ حسن مجرد کا تماشائی ہے۔ فردوس کا حسن وہ کیوں کر خاطر میں لائے گا؟ حضرت محمد نے اس حور کو فرمایا کہ تو اپنے حسن و جمال پر اتنا ناز نہ کر، میرا بلال سچا مومن ہے۔ تو یہ بات کہہ رہی ہے کہ بلال سیاہ رنگ کا ہے، ایسا نہ ہو کہ میرا بلال تجھ کو ناپسند فرمائے۔ حضرت محمد کی بات سن کر وہ جذبات پر قابو نہ رکھ سکی، اس کا حسن و جمال غرور پر اتر چکا تھا۔ حضرت محمد کی حضرت بلال کی تعریفیں سن کر حور بے چین ہوتے ہوئے چیخیں مارنے لگی۔ حور نے کہا، اے اللہ کے نبی، مجھے معاف کر دیجئے، مجھے وہی بلال پسند ہے۔ مجھے یہ بات جان کر بہت ہی خوشی ہوئی ہے کہ محمد کا سب سے پیارا غلام میرے حصے میں آیا ہے۔ جس کو حضور دل و جان سے پیار کرتے ہیں، وہ بندہ میرے حصے میں آیا ہے۔ رسول اللہ نے اس کی معذرت کو قبول فرمایا اور اس حور کو دعائیں دیتے ہوئے آگے کو چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین۔